جی محترم اکبر چودھری صاحب، موسٹ ویلکم۔ ہم لوگ آپ کا انتظار ہی کر رہے تھے، تو میں حاضرین کو بتانا چاہتی ہوں کہ محترم جناب اکبر چودھری صاحب کی جماعت احمدیہ چھوڑنے کی داستان کا فرسٹ پارٹ ہو چکا ہے، آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے، اور اس کے ساتھ میں نے ایک شعر جو ہے وہ اس میں لکھا تھا اناؤنسمنٹ میں: اس دور کے منصور ہیں ہرگز نہ مریں گے، ہم اہل جنوں زینت تاریخ بنیں گے۔ تو آج تو یہ سب باتیں بڑی عام سی لگتی ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب مورخ تاریخ کے صفحات کھنگالے گا اور پھر وہ دیکھے گا کہ کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے اہل جبر کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا اور اپنی آواز۔ جی شکریہ بہت بہت اجالا صاحبہ۔ یہ جو پچھلی قسط گئی ہے اس کے بارے میں جو فیڈ بیک ہے اس پہ آدھا وقت اس پہ لگے گا۔ یہ فیڈ بیک بھی بہت اہم حصہ ہوتا ہے تاریخ کو درستگی کے ساتھ رقم کرنے میں، ساتھ ساتھ فیڈ بیک آتی رہے، اور یہ بہت ہی اچھا آپ نے قدم اٹھایا ہے، کیونکہ یہ تاریخ اگر لکھی نہ گئی تو یہ مسخ ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ اور جماعت احمدیہ قادیانیہ کا ایک دستور رہا ہے کہ یہ جو ان سے ہم رائے نہیں ہوتے، جن کی رائے ان سے نہیں ملتی، ان کو یہ موت کے بعد جو ہے نا وہ شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ واپس میں 1982 پہ جاتا ہوں جہاں سے کچھ فیڈ بیک آئی ہے۔ وہاں مجھے ایک چیز بھول گئی کہ خلافت رابعہ کے انتخاب کے دوران میں وہاں پہ خود موجود تھا، لاہور سے گیا تھا بائی بس۔ لاہور میں اس وقت ایف ایس سی میں پڑھ رہا تھا، اور وہاں پہ گیا تھا، اور اندر جانے کی جگہ نہیں ملی تھی، تو جو عبادت گاہ ہے ان کی بیت المبارک، اس کے باہر میں کھڑا ہوا تھا تقریباً۔ وہاں پہ جو ہے مرزا رفیع صاحب کا نام پیش نہیں ہوا، شاید کوئی کھڑا ہوا تھا مرزا رفیع صاحب کا نام پیش کرنے کے لیے، اس کو کھینچ کے نیچے دبا دیا گیا۔ جو نام پیش ہوئے تھے ان میں مرزا انس صاحب تھے، مرزا طاہر صاحب تھے، اور سر ظفر اللہ خان صاحب تھے۔ تو یہ 3 نام پیش ہوئے تھے، اور مرزا رفیع کا نام کسی نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ نہیں کامیاب ہوا۔ اور باہر میرے بائیں ہاتھ ایک پک اپ وین کھڑی تھی، اس کی پچھلی سیڑھی پہ مرزا رفیع صاحب جو کہ اندر سے باہر آئے، وہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے تقریر کرنی شروع کی۔ ان کے ساتھ کراچی کے 1-2 لوگ تھے، جو لوگوں نے مجھے بتایا یہ کراچی سے آئے ہوئے ہیں، وہ ساتھ کھڑے ہوئے، اور مرزا رفیع صاحب کچھ بات کرنے لگے: میری بات سنو، اب آپ کو کہا تو 2-4 لوگ اور آئے، انہوں نے ان کو کھینچ کے نیچے اتار لیا۔ یہ مرزا رفیع صاحب کا جو ہے نا وہاں پہ سین تھا۔ مرزا رفیع صاحب 1965 میں بھی 2 نام پیش ہوئے تھے، 2 سے زیادہ پیش ہوئے ہوں گے، مگر 2 جو اہم تھے وہ مرزا ناصر صاحب کا اور مرزا رفیع صاحب کا تھا۔ اور مرزا رفیع صاحب کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ گرین احمدیت کے نام سے مرزا رفیع صاحب کے مرید جو ہیں وہ ابھی تک جو ہیں وہ جو ہیں جی مرزا ناصر صاحب کی جو زوجہ ثانیہ ہیں ان کے بارے میں بہت لوگوں کی فیڈ بیک آئی، اور وہ تقریباً سب نے ہی ایگری کیا کہ وہ خود راضی نہیں تھیں، ان کو راضی کیا گیا تھا، لاسٹ مومنٹ پہ راضی کیا گیا تھا۔ اور یہ کہ ان کے بھائی کی بھی بیچ میں وہ جو انوالومنٹ تھی، اور ان کی والدہ ان کے ساتھ ہم نوا نہیں تھیں۔ تو یہ جو میں نے کہا وہ اس کی تصدیق آ گئی، جو میرا آئیڈیا تھا مگر مجھے ڈائریکٹ علم اس کا نہیں تھا، وہ اس کی تصدیق آ گئی اس کا۔ پھر ایک صاحب نے کامنٹ کیا کہ یہ جو علم و معرفت کے ہے، مرزا غلام احمد صاحب کے جو نے کہا تھا کہ میرے فرقہ کے لوگ، اول تو فرقہ مسلمان یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرتے، یہ فرقہ جو ہے یہ انڈیا پاکستان میں استعمال ہوتا ہے، اور سیکنڈ درجے 3rd درجے کے جو مولوی لوگ ہیں وہ یہ استعمال کرتے ہیں۔ جو اول درجے کے سکولر ہیں وہ مسلک کہتے ہیں یا عربی کا مذہب کہتے ہیں۔ جس کو ہم مذہب کہتے ہیں اردو میں، اس کو عربی لوگ دین کہتے ہیں، اور جس کو ہم مسلک کہتے ہیں اس کو عربی لوگ مذہب کہتے ہیں۔
تو امام ابو حنیفہ کا جو ہے وہ کہیں گے مذہب امام ابو حنیفہ، یعنی کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب. مذہب کا مطلب ہوتا ہے اس طرف بھاگنا. اب انہوں نے مثالیں دی چند علم و معرفت کے لوگوں کی، پر وہ ساری مثالیں جو انہوں نے دی وہ 1908 1910 1912 اس وقت میڈیوکر سطح کے لوگ مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے. جو ٹاپ کے سکولر ہیں وہ انہوں نے مرزا غلام احمد صاحب کو لفٹ نہیں کرائی، انہوں نے ان کو سیریسلی نہیں لیا. جو مڈل لیول کے سکولر تھے، بلکہ ایک صاحب ہے لاوان کے نام سے کتاب ہے میری سائٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھی ہے، اس بندے نے بھی یہی تجزیہ کیا ہے. وہ سائنٹیفک ریسرچ ہے، اس کا پی ایچ ڈی بندہ تھا. اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جماعت احمدیہ نے مڈل کلاس کے لوگوں کو، نیم عالموں کو ایک مرتبہ دیا. ان کو کہا کہ تم ایک بہت بڑی کاز کا حصہ ہو اور تم جو نا وہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلیاں لے کے آؤ گے. تو اس طرح وہ مڈل کلاس کے لوگ تھے. تو جو وہ نور الدین صاحب تھے وہ بھی ایک مڈل لیول کے انٹلیکچوئل تھے، سر سید احمد خان کے ساتھ اٹیچ ہوئے. عبد الکریم سیالکوٹی صاحب بھی مڈل لیول کے، یعنی کہ درمیانے درجے کے، اوسط درجے کے اسکالر سمجھے جاتے ہیں. مولانا محمد علی صاحب جو ہیں وہ تو ان کی اپنے، انہوں نے تو تعلیم حاصل کی ان کے ہوتے ہوئے، مگر وہ بھی انہوں نے دنیا میں کچھ نام کمایا، مگر وہ بھی ایک خاص دور تک تھا. خواجہ کمال الدین صاحب نے بھی ایک خاص دور تک کمایا. پھر ایک ولی اللہ صاحب تھے، انہوں نے وہاں پہ ٹرانسلیشن اور تفسیر کی قرآن کریم کی. پھر کچھ لوگوں نے اخبار شائع. اچھا، وہ جو میں نے، یہ تو ہو گیا ذکر علم و معرفت کا. اب جو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ کینیڈا کے اندر جو جعلی بیعتیں کروائی گئیں البینین لوگوں کی اور کوسوو کے لوگوں کی اور صومالیہ کے لوگوں کی، مسلمانوں کی، وہ جعلی، اس کے اوپر بڑا شدید رد عمل آیا کہ جی وہ بالکل فضول، خاص قادیانیت کے سٹائل میں قادیانیت ہی کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں. بھی آپ خود بتائیں کہ آپ ان میں شامل تھے کہ نہیں شامل تھے. ٹھیک ہے، وہ جعلی بیعتوں میں اگر نہیں شامل تھے تو وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ صومالین البینین کہاں گئے؟ وہ جرمنی میں جو اتنے البینین تھے وہ کہاں گئے؟ جب ان کو سچ کا پتہ چلا وہ سارے بھاگ گئے. تو یہ جو ہے نا، یہ اس قسم کی فضولیات وہاں انڈیا سے بھی جو ہے وہ فیڈ بیک آئی اور یہاں سے بھی آئی کہ جی آپ قسمیں کھائیں. بس یہ قسموں پہ اور بچوں کے ہاتھوں پہ رکھنے پہ اور لعنتوں پہ پڑے ہوئے ہیں. آپ یہ صاف صاف کہیں کہ جی میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا اس سارے کام میں، یا میرا ہاتھ تھا اور میں بتانا نہیں چاہتا، اور آپ نے غلط بتایا پر میرا ہاتھ اس میں تھا. یا آپ یہ کہیں کہ میں جو آپ نے کہا ہے وہ صحیح کہا. اس کے علاوہ تیسری چیز تو بنتی نہیں ہے کہ جی آپ قسمیں کھائیں. مجھے نہ میں نے قسمیں کھائی ہیں، نہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے. قسمیں کھانی ہے تو آپ کھائیں، بسط شوق کھائیں. تو مگر زیادہ تر جو ہے نا وہ ہر طرف سے جو میں نے باتیں کی تھیں ان کی تصدیق ہی ہوئی ہے. ایک صاحب کا یہ بیان آیا کہ آپ احسان فراموش ہیں. نسیم مہدی صاحب کے آپ کے اوپر بڑے احسانات ہیں، انہوں نے آپ کو اپنے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ موقع دیا جس کی وجہ سے آپ کا کمپیوٹر کا کیریئر بنا. یہ سراسر غلط بات ہے، اور یہ اس لیے غلط ہے کہ میں نے اس وقت بھی اور اب بھی خود نمائی کی کوشش نہیں کی. میں کینیڈا آنے سے پہلے ڈی بی ایک ہوتی تھی ڈی بیس، اس کا پروگرامر تھا. میرا سافٹ ویئر کینیڈا آنے سے 1.5 سال پہلے، اس وقت انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا، وہ شائع ہوا تھا ٹائپنگ ٹیوٹر کے نام سے. اور میں یہ ونڈوز میں اور ونڈوز کی نیٹ ورکنگ میں اور اس چیز میں ایکسپرٹ تھا. کینیڈا آنے کے بعد مجھے اس وقت حالات بہت خراب تھے، اکانومی ڈاؤن تھی، جاب نہیں مل رہی تھی. تو میں اپنا اکثر وقت جو ہے نا وہ جماعت کی خدمت میں وہاں پہ مشن ہاؤس میں گزارتا تھا. بے شک مجھے ہیملٹن سے آنا پڑے یا مسیساگا سے آنا پڑے یا کہیں سے بھی آنا پڑے، میں آ کے باقاعدگی کے ساتھ 2-3 دن ہفتے میں سارا دن وہاں پہ دیتا تھا. اور میں ان کے کمپیوٹر، جو پی سی کمپیوٹر ہیں، ان کا کام کرتا تھا. میرا دانیال صاحب جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، جنہوں نے جماعت کا فائنینشیل سسٹم بنایا، ان کے کام سے. اب یہاں پہ ذکر آئے گا البرٹا کے ایک بہت ہی مالدار انسان تھے. وہ سٹاک میں، یہ مائننگ میں تیل اور تیل وغیرہ کے کنویں جو ہیں، اب ان کا نام نہیں میں لوں گا کیونکہ میں زندہ لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا.
تو وہ وہاں پہ بڑے امیر آدمی تھے. انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس پیسہ بہت تھا. انہوں نے دو کام جو ہے نا جن کا میرے ساتھ تعلق تھا. ایک انہوں نے مرزا طاہر صاحب کو ایک آفر کی کہ میں آپ کو الاسکا کی سیر کرواتا ہوں کروز پہ, یہ بڑی شاندار رہے گی. تو ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے پاس انویسٹمنٹ ہے تو میں یہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہوں. تو وہ دانیال صاحب کو, چونکہ ان کا نام آ چکا ہے اور میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی, بڑے نفیس انسان ہیں, ان کو یہ کہا کہ آپ جو ہے آپ کمپنی بنائیں. انہوں نے ایمز کے نام سے ایک کمپنی بنائی, یہ وڈ برج میں الگ دفتر بنایا اور اس کے اندر انویسٹمنٹ انہوں نے کی. وہ جو امیر کبیر آدمی ہیں البرٹا کے, انہوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کی. تو یہاں سے دو تین احباب جو تھے جو جماعت کا کام بھی کرتے تھے اور جو AS400 کے پروگرامر بھی تھے, انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنی جابز کو تو اس کمپنی میں کام شروع کر دیا کہ یہ ہم ایک نیا سافٹ ویئر بنائیں گے اور اس کے اوپر ہم یہ بڑا کامیاب ہوگا. مگر وہ سافٹ ویئر بن نہیں سکا, اس کے اندر ڈیٹیلز آ گئیں, کچھ مسئلے آ گئے. اور دانیال صاحب کا ایک اپروچ بڑی اچھی تھی, مگر ان کے متحد جو دو لوگ تھے جن کا میں اب نام نہیں لوں گا, وہ کوئی ان کا آرکیٹیکچرل سینس, ان کا جو ایک سافٹ ویئر کا سینس ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا. تو وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ناکام ہونے لگی. جب وہ ناکام ہونے لگی تو نسیم مہدی صاحب کے وساطت سے چونکہ وہ انویسٹمنٹ ہوئی تھی, اور یہاں پہ مشن ہاؤس میں کمپیوٹر کے کورسز ہوتے تھے, انہوں نے جو لوگ مشن ہاؤس میں کمپیوٹر کے کورس کرتے تھے ان کو تنگ کرنا شروع کیا اور اپنی اس کمپنی میں کمپیوٹر کے کورس شروع کر دیے اور $4,000 کے پتہ نہیں $3,000 ان کی فیس رکھ دی. اب وہ اپنی جو انویسٹمنٹ تھی وہ کسی طرح ریکور کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ ان کو واپس دیں یا جو بھی ہے. اس سلسلے میں مجھے یہ بات بہت عجیب لگی, حالانکہ میرا اس کورس سے تعلق نہیں تھا اور نہ میں نے وہ کورس کیا تھا, مگر لوگوں نے مجھ سے آ کے بڑی شکایت کی کہ اکبر دیکھیں آپ جو ہے وہ اچھی جاب بھی کر رہے ہیں. میں اس وقت IBM میں کام کر رہا تھا اور یہ انہوں نے ہمارے کورس بند کر دیے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں وہاں آؤ اور وہاں آ کے یہ کورس کرو, اور ہمیں بڑا تنگ کر رہے ہیں. اور یہ مشن ہاؤس میں جو ہے یہ ایگزیکٹ واقعات ہیں اور یہ ہے. تو جب یہ 8-10 لوگ اکٹھے ہوئے جو کہ مشن ہاؤس میں کورس کر رہے تھے, جن کے اندر آپ کے شاعر بھی ہیں, رشید ندیم صاحب بھی تھے جو میرے بڑے اچھے دوست تھے, تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میرے پاس پیسے ہیں. میں نے وہاں پہ ایک جگہ لی, میں نے AS400 خریدا اور میں نے خرید کے ان کو وہاں پہ سسٹم سیٹ اپ کر دیا کہ اب آپ یہاں پہ پڑھائیں. 2-3 کلاسیں میں نے پڑھائیں اور آگے میں نے استاد رکھ لیے جو کہ ان کو پڑھاتے تھے اسٹوڈنٹس کو, اور وہاں سے تقریباً 1.5-2 سال یہ لوگ وہاں سے پڑھتے رہے. اور جماعت کے اکثر لوگ جو کمپیوٹر کا کورس جنہوں نے کیا ہوا ہے انہوں نے میرے ہاتھ سے کیا ہوا ہے, اور میں نے وہاں پہ فیس 400-600 کے قریب رکھی تھی جو میرا خرچہ تھا. اور میں نے ایک دن بھی میں نے اپنی جاب نہیں چھوڑی, میں نہ اپنی جاب نہ میری کنسلٹنگ کی جاب میں نے وہ نہیں چھوڑی. میں منڈے کو جاتا تھا امریکہ, فرائیڈے کو واپس آتا تھا بائی پلین. بعد میں بعض لوگوں نے جو میرے اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, انہوں نے سمجھا کہ جی میں بہت پیسے کما رہا ہوں, اور انہوں نے میرے سے ناچاکی کا اظہار کیا. حالانکہ میں اس وقت IBM کی جاب چھوڑ کے کنسلٹنگ کر رہا تھا تو پیسے میرے پاس بہت تھے, تو میں نے اچھی کار لی, اچھا کچھ لیا. مگر یہ کہ میں نے اس کورسز کے پیسے, ان کورسز کی فیس کیا تھی 400, 600, 800. اب ایمانداری سے وہ حساب, اگر ان کو میں نے بہت دفعہ کہا کہ اب ایمانداری کے ساتھ حساب کریں کہ یہ 400, 600, 800 تو خرچہ بھی نہیں ہے یہ اس کا AS400 کا, کمپیوٹر کا, اس کا گھر کا وغیرہ. مگر بہرحال وہ پھر خاموش ہو گئے, ان کے ساتھ صلح صفائی ہو گئی. مرزا طاہر صاحب نے جب کینیڈا کا دورہ کیا تو میں نے ایک چٹھی لکھ کے ہاتھ سے انگلش میں ان سے جب میں ملا تو میں نے ان کے ہاتھ میں دی. اس میں میں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے جس کے ساتھ آپ ٹور پہ جا رہے ہیں یہ سوینڈلر ہے, یہ سٹاک کے اندر ہیرا پھیری کرتا ہے, اس طرح کے لوگ اچھے نہیں ہوتے, اس سے آپ کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچے گا, جماعت کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچے گا, آپ اس کے ساتھ جو ہے یہ اس قسم کے تعلقات نہ بنائیں. انہوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا, بہرحال یہ نسیم مہدی صاحب تک پہنچ گئی بات. اس کے بعد ہی میرے اسکول کا بھی میرا خیال ہے میں نے شروع کیا تھا. جب میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے بلیک لسٹ کر ہی دیا ہے تو میں پھر اپنا کام کرتا ہوں, غریبوں کی مدد کرتا ہوں, اسٹوڈنٹس کی مدد کرتا ہوں. میرا اس وقت جماعت چھوڑنے کا کوئی موڈ نہیں تھا, نہ مجھے کوئی ان سے علمی اختلاف تھا. علمی اختلاف بعد میں ہوا ہے جب میں نے چھوڑا ہے, ورنہ یہ مجھے اس وقت تک
جی یہ جلسہ اٹینڈ کرنے کے بعد مرزا طارق صاحب چلے گئے ادھر الاسکا کے دورے پہ، وہاں سے 2-3 ہفتے بعد آئے، پتہ نہیں اس سال یا اگلے سال یہ یو ایس کے جلسے میں آئے، پھر میں یو ایس میں گیا۔ یو ایس میں مجھے اپنے ایک دور کے عزیز ہیں شیخ رفیع صاحب، وہ ملے۔ اب شیخ رفیع صاحب وہ ہیں جب میں ایف ایس سی میں ہوتا تھا، انہوں نے مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گن پوائنٹ پہ کڈنیپ کیا تھا۔ کچھ مجھ سے یہ پیسے لینا چاہتے تھے، کچھ مجھے یہ اغوا کر کے تو جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مجھے دھمکی دیتے تھے کہ یہ تمہارے ساتھ بدفعلی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ یہ میرے دور کے عزیز تھے، نام ان کا تھا شیخ رفیع صاحب۔ اور میں وہاں سے گن پوائنٹ پہ ان کو دھکے دے کے، ان کو گالیاں نکال کے، تو اس دوران میں جماعت کے بارے میں اسٹڈی اور جو ہے وہ کرتا رہا۔ اور وہاں پہ میں نے پھر یہ آرٹیکل لکھا کہ یہ جماعت جو ہے یہ کلٹ ہے۔ جو کلٹ کے کرائٹیریا ہوتے ہیں 7، ان میں سے 5 پر یہ جماعت جو ہے وہ پوری اترتی ہے۔ اور اس وقت میں نے ایک دو اور بھی جو احادیث یا آیات ہیں ان کی تھوڑی سی ٹرانسلیشن وغیرہ کی، جو کہ یہ غلط ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اور وہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس وقت میرا علمی اختلاف جو ہے وہ ان سے شروع ہوا تھا۔ اب وہ اس کے اندر جو ہے نا سورہ جمعہ کی جو آیات ہیں شروع کی، اور سورہ صف کی جو آیات ہیں، یہ دونوں اکٹھی آتی ہیں صورتیں قرآن کریم میں۔ تو جو سورہ صف میں احمد کے نام سے ذکر ہے، اس کا مرزا غلام احمد صاحب نے بھی کبھی احمد کو اپنے آپ پر منسوب نہیں کیا، جو ایک رسول آئے گا، اور انہوں نے یہ کہا کہ احمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر یہ بعد کے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ان کے ساتھ منسوب کیا، اور یہ قطعاً مرزا صاحب کا نہیں تھا۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں کہ یہ میری جو وہاں پہ محتمم تعلیم تھے، ان کے ساتھ بڑی بحث ہوئی اس کے اوپر، مانتے ہی نہیں ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں بس، کیونکہ یہ اتنا بڑی چوٹ ہے ان کے اوپر کہ آپ ڈیکیڈ سے، آپ کئی دہائیوں سے یہ غلط ٹرانسلیشن کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے اندر آگے جو آتا ہے جو ہے ذکر ہے کہ جی وہ حدیث کے اندر آتا ہے لوکان الایمان عند ثریا، کہ اگر ایمان ثریا تک پہنچ گیا لنالہ رجل من ہؤلاء یا رجال من ہؤلاء، ٹھیک ہے، کہ یہ جا کے لے آئے گے۔ اب لنالہ کا مطلب جو ہے وہ ہے پہنچنا۔ ایک صاحب کی فیڈ بیک آئی مجھے کل، وہ کہتے ہیں کہ جی میں جامعہ کینیڈا کا اسٹوڈنٹ تھا، اور جب مجھے پتا چلا کہ آپ نے جماعت چھوڑ دی ہے تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یار وہ بندہ تو ٹھیک ٹھاک تھا، اس کو کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا جی اور آپ نے یہ لنالہ کی ٹرانسلیشن کی، تو وہ کہتے ہیں لوگوں نے یہی کہا کہ جی اس کا وہ دانیال صاحب سے جھگڑا ہو گیا تھا کمپیوٹر کلاس کے بارے میں، تو اس نے جماعت چھوڑ دی۔ یہ اس لیے میں یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، مگر نہیں، یہ میری جو سورہ جمعہ کی آیات کے بارے میں جو میری کریکٹ ٹرانسلیشن تھی، جو کہ کریکٹ میری نہیں، پوری امت مسلمہ کی، ہر عربی دان کی، ہر عربی بولنے والے کی، اس لیے باقی دنیا ان کو سیریسلی نہیں لیتی۔ باقی دنیا، اب یہاں میں بریک لینے سے پہلے کہتا چلوں کہ میری والدہ جو ہیں وہ 2-4 سال پہلے تک یہ دعا کرتی رہیں کہ اکبر تم ایک دن واپس آؤ گے، اکبر تم ایک دن واپس آؤ گے۔ میرے والد صاحب یہ کہتے رہے کہ بھئی تم جانتے ہو اندر سے کہ مرزا صاحب سچی ہیں، تم دنیاوی فائدے کے لیے یہ لگے ہوئے ہو۔ یہ اکثر یہ 2 باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مگر کوئی مجھ سے پوچھے ایمانداری سے کہ جہاں پہ ہزاروں لوگوں نے، جو میرا ایسٹیمیٹ ہے، سینکڑوں کی تو میرے پاس ثبوت ہے، ہزاروں کا ثبوت نہیں ہے، مگر ایسٹیمیٹ ہے کہ جن لوگوں نے جماعت کو چھوڑا ہے، اور ان میں وہ علم والے لوگ ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز یا میری رائٹنگ کی وجہ سے چھوڑا ہے، ان کو یعنی کہ چانس ہی نہیں ہے۔ میری جو سیکنڈ وائف ہیں، انہوں نے یہ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ دیکھو، جب ان سے میرا رشتہ ہوا، جب میں نے جماعت چھوڑی تو پھر میں نے مسلمان عورت کے ساتھ شادی کی، انہوں نے کہا کہ دیکھ لو یہ بندہ پھر تو نہیں مرزئی ہو جائے گا۔ تو اس نے آگے سے ہنس کے کہا کہ یہ انسان سے واپس بندر تو بن سکتا ہے،
یعنی کہ یہ ڈیوالو ہو کے، جس طرح ایوولوشن ارتقاء آگے کو لے کے جاتا ہے، یہ واپس یہ ریورس ارتقاء ہو کے بندر تو بن سکتا ہے، یہ واپس بندر ہی نہیں بن سکتا۔ مگر انہوں نے بھی جب میرے پہ مصیبت آئی تو انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ جو انگلینڈ کا ہو نا حصہ، اس میں ہوگا۔ احترام سے اور تمیز کے اور تہذیب کے دائرے میں آپ ذکر کرتے چلیں، جو اس کا پھل ہے وہ اتنا زیادہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے روز تک۔ یہ کل کی بات کر رہا ہوں، یہ کینیڈا کے لوگ صاحب ہیں جن کا مجھے میسج آیا ہے، تو یہ جو ہے یہ برکت یہ بعد میں پڑتی ہے، اور اس کے بعد اب کوئی دنیا کی طاقت جو ہے۔ جی اکبر صاحب آپ پلیز جاری رکھیے، بہت دلچسپ ہے اور بہت ہی توجہ سے میں سن رہی ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا سوال ہے جو آپ خود ہی چیزوں کو اتنی زیادہ وضاحت سے بیان کر رہے ہیں کہ ایز سچ کوئی سوال نہیں ہے، لہٰذا ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ جاری رکھیے پلیز۔ ہاں ایک سوال آ گیا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ مرزا صاحب کو کیا پھر یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا، اتنا بڑا دعویٰ تھا، اور میرا مطلب اس کے نتیجے میں ان کی جو پیش گوئیاں وغیرہ تھی وہ پوری بھی ہوئیں، یعنی کہ ان کو ان کی جماعت کو دنیا کے کناروں تک اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو پہنچا دیا، تو کیا مرزا صاحب آپ کے حساب کے مطابق غلط تھے، یا ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی، یا وہ مطلب ڈیلیبریٹلی یہ دعویٰ غلط تھا، یا ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی؟ اور اگر غلط فہمی ہو گئی تھی تو خدا تعالیٰ جو انہوں نے الہام اپنے بیان کیے ان کو پورا کرنے کا ذمہ دار تو نہیں تھا، لیکن وہ پورے ہوئے؟ یہ سوال ہے۔ ایک اور محترمہ نے یہ کہا ہے کہ اکبر چودھری صاحب سے یہ پوچھئے کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ مرزا صاحب اپنے دور کے لیے ٹھیک تھے، سچے تھے، بس لیکن ایک دور ہوتا ہے، بس وہ دور گزر گیا، تو قیامت تک کے لیے جو معاملہ بنایا جاتا ہے وہ نہیں ہے، ورنہ 125 سال میں احمدیت جو ہے وہ غالب آ چکی ہوتی، اور وہ جو ان کا کہنا ہے کہ احمدیت سے، احمدیوں سے دنیا اس طرح بھر جائے گی جس طرح سمندر پتہ نہیں پانی سے بھرا ہوتا ہے، اور دنیا میں خال خال دوسرے لوگ رہ جائیں گے، جیسے کہ جہاں تک یہ ہے کہ زمین کے کناروں تک تو ہماری برادر قوم جو ہے، سردار قوم، سکھ قوم بھی پہنچ گئی ہے، وہ بھی زمین کے کناروں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ پنجابی لوگ جو ہیں وہ روزگار کی تلاش پہ بڑے محنتی لوگ ہیں، وہ دنیا کے کناروں تک پہنچ ہی جاتے ہیں، تو وہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک نام کا تعلق ہے، اسامہ بن لادن کا نام بھی دنیا کے کناروں تک پہنچ گیا، بلکہ اچھا خاصا وہ گونج گیا، تو اس لیے یہ تو جو ہے نا ان کو تو ہم ان باتوں کو تو ہم ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں۔ باقی رہ گئی مرزا صاحب کی بات، تو اس کے بارے میں جو میں نے اظہار کیا تھا پہلے، وہ اس پہ میں وضاحت کر دوں، اس پہ بھی بڑی تنقید آئی کہ بھی آپ نے مرزا جو خاتون نے کہا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب ایک دور کے ایک بندے تھے۔ اب جس طرح آپ نے یہ منصور کا ذکر کیا اپنے شعر میں کہ انہوں نے بھی عن الحق کہا، جس کی وجہ سے ان کو بہت عتوبات اٹھانی پڑی، وہ ایک وقت تھا، وہ ایک دور تھا۔ اب کوئی اپنے آپ کو منصور کے کا پیروکار نہیں کہے گا۔ یہ جو گدی نشینی اور پیروکاری شروع کی، یہ کی، کیا میں مرزا صاحب سے نفرت کرتا ہوں؟ نہیں، مگر کیا ان کو میں کذاب کہتا ہوں؟ جی، ان کے دعاوی کے سلسلے میں ان کو کذاب کہتا ہوں۔ جو ان کا 5 یا 10% جو ہے ان کی زندگی کا، وہ کسی اچھے کام میں صرف ہوا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ باقی سب جو ہے نا وہ خرافات ہیں ان کی کتابوں میں بھی، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور وہ چیزیں ہیں، میں ان کو عالم نہیں کرتا، ان کی لفاظی بہت زیادہ ہے، پر کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ انہوں نے ایسی چھوڑی ہو جو کہ انسانیت کے کام آئی ہو یا امت کے کام آئی ہو۔ تو مرزا صاحب کو زیادہ، اگر یہ مرزا محمود صاحب ان کو نہ اچھالتے، یہاں تک لاہوری صحیح ہیں کہ اگر وہ ان کی نبوت وغیرہ کو، ان کے دعوی کو نہ اچھالتے، تو منصور کے عن الحق کی طرح یہ بھی ایک دب جاتا، مگر وہ اپنے، اور مرزا صاحب خود اپنے ہر دعوے میں بیک ٹریک ہوئے۔ اپنے مہدی کے دعوے میں بھی انہوں نے بیک ٹریکنگ کی، اپنے مسیح کے دعوے میں بھی انہوں نے بیک ٹریکنگ کی، اپنے نبوت کے دعوے میں بھی انہوں نے بیک ٹریکنگ کی، ہر چیز میں انہوں نے بیک ٹریکنگ کی، یعنی کہ وہ ریورس گیئر لگایا۔ تو اس کے ثبوت ہیں، حوالے ہیں، سب کے پاس ہیں، مجھے ان کے حوالے اور ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے بیک ٹریکنگ کی۔ آگے جو یہ جو 1914 کے اندر یہ جو اختلاف ہوا،
مرزا صاحب کے جو ڈیفینڈرز ہیں یہاں پر، اور جو مجھے بہت ساری جن کی مجھے باتیں سننی پڑتی ہیں، ان میں سے ایک بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بھی نہیں ہے جس نے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں۔ اگر ایک بندہ ہے جس کے بارے میں کہتا ہوں اس نے مرزا صاحب کی ساری کتابیں پڑھی ہیں میرے علاوہ، تو وہ یا شیخ کریم صاحب ہوں گے یا وہ ہانی طاہر صاحب ہوں گے، جنہوں نے ان کی کتابوں کی عربی میں ٹرانسلیشن کی، اور یہ دونوں جماعت چھوڑ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی پڑھ کے تو دیکھیں اس انسان کی خرافات کو۔ تو مجھے خرافات کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ جی مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے۔ مخالفت بھی لفظ ایک، مخالفت کسی اور سے ذکر کرے، کسی اردو دان سے کہتے ہیں مخالفت کیا ہوتی ہے، یہ مخالفت بھی یہ قادیانیزم کا ایک الگ سے، یہ لاہوریوں کا قادیانیوں کا ایک الگ سے ایک لفظ ہے جی مخالفت۔ مخالفت کیا ہوتی ہے؟ آپ ایک شخص کی علمی، آپ اس کو سلطان القلم کہتے ہیں، نہ وہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سچا جھوٹا جو ہے وہ اپنی جگہ۔ اور بہت سارے جماعت کے اس وقت عالم ہیں جو کہ ہم سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ علمی بنیاد کمزور ہے، اسی لیے تو دیوالیہ پن ہوا ہے۔ دیوالیہ پن ہوتا کب ہے؟ جب آپ کے پاس خزانے ختم ہو جائیں۔ دیوالیہ پن ہوتا کیا ہے؟ تو یہ اس وقت جو جماعت پہ علمی قحط اور علمی دیوالیہ پن ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو ٹاپ کے لکھاری اور سکولرز ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں، وہ اندر سے ان کو ڈسکارڈ کر چکی ہیں۔ تو یہ میری ایک ہارٹ ٹو ہارٹ کانورسیشن ہوئی جامعہ احمدیہ کے ایک مولوی کے ساتھ، پروفیسر کے ساتھ پچھلے سال۔ اس نے کہا کہ یہ اکبر چلو مان لیا، مگر یہ کہ جماعت احمدیہ اب ایک ورقہ تو ہے نا، ایک اسلام کی ہسٹری کا، تاریخ کا ایک ورقہ تو ہے نا، اس ورقے کے حساب سے اب آگے جو ہے نا وہ گفتگو کرو۔ تو ان کو میں نے جواب لکھنے کے، اس کا جواب لکھنے کے لیے ای میل ابھی تک میرے ڈرافٹ باکس میں پڑی ہے، اور یہ بہت جی۔ اور اجالا صاحب، آپ کے جو باقی 3 سوال آج آئے تھے غیر متعلقہ، ان کا بھی انشاءاللہ اسی طرح جو ہے نا وہ ان کے اوپر ان کو زیر بحث لے کر آئیں گے۔ سوری، یہ ذرا سا ہم سائڈ ٹریک ہو گئے۔ اب ہم آ جاتے ہیں 1990s کے اینڈ پہ، اور جو ہے اس وقت تک اب میں واقع میں جماعت احمدیہ کو الوداع کہہ کر میں نے محتمم تعلیم جو ہیں کینیڈا کے، ان کو میں نے محتمم کہتا ہوں میں، سوری، سیکرٹری تعلیم، ان کو میں نے یہ کہا کہ جی میں مرزا صاحب کا یہ چیپٹر نہیں کر سکتا، چونکہ مرزا صاحب کو میں اب نبی تسلیم نہیں کرتا۔ تو میرا ڈائریکٹلی جو ہے رجحان وہ لاہوریوں کی طرف ہوا، اور میں ابھی تک مولانا محمد علی کا بہت بڑا، ان کو میں عزت سے دیکھتا ہوں، چونکہ ان کی قرآن کریم کی ٹرانسلیشن ہے، ان کا علم ہے، اور وہ مجبور تھے، مگر انہوں نے اپنی مجبوری کے باوجود جو وہ کر سکے، انہوں نے اس وقت مرزا محمود صاحب کو آگے منتیں کی کہ آپ یہ مسلمانوں کی تکفیر اور یہ جو ہے نا اپنا نبوت یہ چھوڑیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک قسم کا سیکریفائس کر دیا کہ جو ہے وہ کر لیں، مگر وہ اس کو اس ناؤ کو بچا سکیں، مگر وہ بچانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ مگر جو ہے مگر ان کا کردار بہت اہم ہے، اور میں وہ اس وقت ان کی اس دور رس نگاہ کی جو ہے وہ میں ابھی تک ان کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے اتنا دور دیکھ لیا۔ اب قادیانی کہتے ہیں جی ان کو خلافت کا شوق تھا، ان کو کوئی خلافت کا شوق نہیں تھا، ان کو اگر آپ ان کی تحریروں سے پڑھیں ان کو صرف ان 2 مسئلوں کا تھا، اور یہ 2 مسئلے ہیں کہ جو امت مسلمہ میں کھٹکتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ امت مسلمہ سے باہر ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، جب آپ سارے مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں اور نئے نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر وہ نبی بقول مرزا محمود احمد اور مرزا بشیر احمد ہر نبی کو ماننا ضروری ہے، تو آپ نے تکفیر کر کے نیا مذہب قائم کر لیا، اور اس کی مثال 1906 کے 1905 کے ریویو آف ریلیجنز کے اندر مولانا محمد علی صاحب کے نام سے لکھا ہوا ہے، اس وقت جب تک یہ مرزا صاحب کے انڈر تھے، کہ بھئی ہماری نسبت اسلام سے وہی ہے جو عیسائیت کی یہودیت سے ہے۔ ٹاپ کے سیکشن میں انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری نسبت امت مسلمہ سے وہ ہے، یہ مرزا غلام احمد کے دور کی بات ہے، جو کہ عیسائیوں کی یہودیوں سے ہے۔ تو جب نیا مذہب آپ نے بنا لیا تو بنا لیا، اب اس میں خوش رہیں، اس کے اندر مسلمانوں کی کوئی زیادتی نہیں ہے، زیادتی جو ہے وہ آپ کے اپنے اکابرین کی ہے۔
کے لٹریچر میں جن کا کہیں اور سے حوالہ یا ذکر نہیں ملتا۔ اب ہم آ جاتے ہیں 2002-2003 پہ۔ تو اس دوران یہ 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے اندر میری بہت ساری لکھت پڑھت اس طرف ہو گئی، بہت سارے آرٹیکلز میں نے لکھے، بہت سارا کچھ لکھا، مجھے خود بڑا نقصان ہوا، میں نے اسکول بند کیا، میں نے اپنی کمپنی بند کی، اور میں نے یہ کینیڈا چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اور جب صدام حسین کو انہوں نے پھانسی دی ہے، اس وقت میں نے فیصلہ کیا تھا، اور جس طرح اس کے انہوں نے دانت کھینچے ہیں اور نکالے ہیں اور لوگوں کو دکھایا ہے، اب نہیں وہ دکھاتے، تو میں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ قوم مہذب نہیں ہے، ویسٹرن قوم مہذب نہیں ہے، میں اب واپس اپنی قوم میں آؤں۔ اور اس وقت سے میں پاکستان کی طرف رخ کیا ہوا ہے، جو کہ اب تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ بہت عرصہ لگا پاکستان واپس سیٹل ہونے میں، مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانی قوموں میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، اس کو ذلیل نہیں کرتے۔ چنگیز خان نے بھی یہ کہا تھا کہ جب اس نے آ کے بغداد کے اوپر حملہ کیا اور بغداد کو اس نے فتح کیا، تو اس نے کہا تھا کہ خلیفہ کی جو ہے یا جو وہاں پہ اس وقت لیڈر تھا، مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا، اس کی لاش کو بھی کارپٹ میں لپیٹ دو تاکہ اس کا خون زمین پہ نہ پڑے۔ چنگیز خان کے دین میں بھی یہ تھا کہ بھی اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جو ہے حکمران کا خون جو ہے وہ زمین پر نہ پڑے، زمین پسند نہیں کرتی کہ حاکم کا خون جو ہے وہ پڑے۔ اسی طرح انگریز نے جب بہادر شاہ ظفر کو معطل کیا تو اس کو برما رنگون بھیج دیا، حالانکہ چاہتے تو اس کو بھی سڑکوں پہ وہاں پہ دلی میں نچاتے، مگر اس سے ایک ریاکشن پیدا ہوتا ہے، اس سے یہ ریاکشن پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ امریکی قوم نے غلطی کی جو ان کو اس کا سزا بھگتنی پڑی، کہ انہوں نے صدام حسین کو جس طرح انہوں نے ذلیل کیا، اس کی وجہ سے وہاں پہ عراق کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے وہ انقلاب آیا، اور وہ ان کو وہاں پہ بہت بڑی مار پڑی امریکیوں کو، اس کی وجہ یہ تھی۔ تو جو ہمارے ماضی کے، جو ہمارے انسانی تاریخ، اور میری والدہ کو پتہ چل چکا تھا کہ میں نے جماعت عملی طور پر چھوڑ دی ہے اور اپنی علمی تحقیق میں نے شائع کر دی ہے، جس کا کہ کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک کمیشن بٹھایا گیا کہ جی اکبر چودھری صاحب، آپ کا ایک کمیشن بیٹھا ہے، جس کے اندر یہ نسیم مہدی صاحب نے بٹھایا، جس کے اندر 3 کمشنر ہوں گے، جن کے نام اسلم داؤد صاحب، خلیفہ عبدالوکیل صاحب اور لال خان ملک صاحب ہوں گے۔ میں نے جی فوراً اس کی رپلائی کی فیکس کے ذریعے کہ جی میں حاضر ہوں۔ کہاں پہ حاضر ہوں؟ میں جمعہ ہفتہ اتوار کو کینیڈا ہوتا ہوں، اور منڈے ٹو فرائیڈے میں امریکہ میں ہوتا ہوں، تو آپ مجھے بتا دیں کہ جی میں کہاں حاضر ہوں۔ آگے سے جواب کوئی بھی نہیں آیا، اور ایک وربل پیغام آ گیا کہ اگر آپ کمیشن کے آگے حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی کہ کہنے 2003 میں ساؤتھ برنزوک نیو جرسی میں کمفرٹ سویٹس ہوٹل ہے، وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا، وہیں پہ میں ٹھہرتا تھا، اور وہاں پہ میں ٹھہرا ہوا تھا تو مجھے کال آئی کہ جی مرزا طاہر احمد صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ یہ تقریباً دوپہر کا وقت تھا، 2-1 بجے کا وقت تھا، اور یہ ویکینڈ کا دن تھا، مجھے اتنا اچھی طرح پتہ ہے۔ میں وہاں 2 ہفتے کے لیے جاتا تھا، ایک ویکینڈ میں کینیڈا واپس آتا تھا، ایک ویکینڈ میں وہیں پہ رہتا تھا۔ تو وہاں پہ میں رہتا تھا، میں نے گولف بیگ میری گاڑی کی ڈگی میں ہوتا تھا، میں نے گولف بیگ لیا، اور وہاں ساتھ ہی گولف کورس ہے تقریباً 2 کلومیٹر دور، مجھے یاد نہیں کہاں پہ ہے، وہاں میں اکیلا جو ہے وہ گولف کھیلنے پہ چلا گیا تاکہ میں سوچ سکوں، فیصلے کر سکوں زندگی کے بارے میں۔ اور وہاں پہ میں نے 18 ہول کھیلے، 15ویں کے 16ویں ہول کے اوپر میں نے فیصلہ کیا کہ میں جماعت چھوڑ رہا ہوں، اور میں اگلے جو ہے مرزا مسرور کی بیعت نہیں کروں گا۔ اس وقت تک اعلان نہیں ہوا تھا مرزا مسرور کا، مگر سب کو یہی پتا تھا کہ مرزا مسرور صاحب ہی ہوں گے۔ میں کہا میں بیعت نہیں کروں گا، وہ میں نے اطلاع کر دی کہ جی میں نے بیعت نہیں کرنی۔ یہ ہے اینڈ آف دا سٹوری۔ اب اس کے آگے 1-2 گھنٹے کا اور رہ گیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے مزید پھیل جائے، مگر جو فیڈ بیک آتی ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اپنی فیڈ بیک ضرور بھیجیے، اپنی تنقید بھیجیے، اپنی گالیاں بھیجیے، گالیوں کا اب اثر ہی نہیں ہوتا، مگر بھیجیے تاکہ اس سے آپ کے دین کا اور آپ کے ایمان کا اور آپ کی تہذیب کا پتہ چلے۔ اور انشاءاللہ اب ایک چیپٹر جو ہے یہ ویڈیوز کا ہوگا، اور ایک چیپٹر جو ہے وہ انگلینڈ کا ہوگا، اور ایک چیپٹر جو ہے وہ انگلینڈ کے بعد کا ہوگا۔ تو اگر یہ جی محترم، یہاں ایک سوال ہے، یا ابھی آپ اوپر فرما رہے تھے کہ جو بیعت کی ہوتی ہے تو انسان چاہے کسی کی بھی کی ہو، وہ بیعت جو ہوتی ہے وہ اس کا پابند ہوتا ہے،
تو کیا یہ اتنی سیریس چیز ہے؟ اگر انسان کو بیعت کرنے کے بعد کسی انسان کو یہ احساس ہو کہ میں نے جس چیز کے لیے بیعت کی تھی، بیعت ایک ایگریمنٹ ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے آگے اپنی جان، مال، وقت، اولاد وغیرہ سب کچھ اپنا رکھتا ہوں قربان کرنے کے لیے، اور اس کے بدلے میں ظاہر ہے دوسری طرف سے بھی تو کچھ ملے گا نا، وہ یہ ہے کہ کوئی میری روحانی گرومنگ ہوگی، اور میں ایک جی یہ دیکھیں، بیعت کا فیصلہ ہی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ جماعت نے تو بیعت کو جو ہے وہ ایک پرچون کی دکان بنا دیا. وہ موٹے پہ ہاتھ رکھو اور بیعت کر لو. یہ اس کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے. یہ ایک شاگرد اور استاد کا ہوتا ہے، اور آپ بیعت اسی وقت کرتے ہیں جب اپنے آپ کو بیچ سکیں. یعنی کہ اپنے آپ کو، آپ نے اپنے سوچ کو بیچ دیا، اور اس شخص کو آپ نے اپنا آپ اس کے معتقد ہو گئے اور اپنے آپ کو اس کے آگے بیچ دیا اور اس کی ہدایت کو قبول کیا. ہاں، اگر بعد میں آپ کو فرق پڑے تو اس کو آپ ریکویسٹ کریں کہ آپ کو اس بیعت سے آزاد کر دے. 2-3 سوال اور بھی ہیں، کیا آپ کے پاس وقت ہے تو پوچھ لوں، ورنہ پھر یہ کہ اگلے پروگرام پہ رکھ لیں گے؟ جی محترم، ایک سوال تو یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی جو لوگ بیعت کرتے تھے تو وہ اپنی شخصی اطاعت تو نہیں کرواتے تھے، بلکہ یہی کہا جاتا تھا کہ ہم بھی قرآن کی اور خدا اور رسول کے حکم کے پابند ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی اسی کا پابند کیا جا رہا ہے. یہ جو شخصی اطاعت کرائی جاتی ہے کہ اس شخصیت کے آگے آپ دم نہیں مار سکتے، سوال نہیں پوچھ سکتے، بات نہیں کر سکتے، یہ کہاں تک اسلامی ہے؟ اجالا صاحبہ، میں اس بات میں وٹنس ہوں. آپ بے شک ادھر بتا دیں پروگرام کھولنے سے پہلے کہ میں نے ان کو جتنا مصروف دیکھا اپنی زندگی کے لحاظ سے، اور انہوں نے ڈائنیٹ جیسے کھولا، اس کے اندر کسی قسم کی جماعتی مفاد یا کوئی عہدہ یا کسی خلافت کا کوئی ذکر نہیں ہے. ان کی اپنی کاوشوں کی وجہ سے، اپنی محنت اور ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے یہ سارے انہوں نے کام کیے تھے، اور اچیومنٹ جتنی بھی آئی ہیں ان کی لائف میں حافظ صاحب نے، تو انہوں نے اپنے اون بل بوتے پہ. جی، یہ بیعت آن بیہاف آف کمیونٹی، وہ اگر کمیونٹی کا لیڈر یا بادشاہ لے رہا ہے تو وہ ایک پولیٹیکل بیعت ہے. اور اگر وہ ایک صوفی لے رہا ہے، صوفی لیڈر، تو وہ ایک طریقت کی بیعت ہے. یہ جو بیچ میں ہے نا، کہ بھی کمیونٹی بھی ہے جس کی کوئی زمین پہ وہ نہیں ہے، کوئی زمین کا خطہ ان کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ ان کا وہ خلیفۃ الارض نہیں ہے، تو مگر ان کو ایز اے کمیونٹی لیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے. تو ان کی بیعت جو ہے یہ بیچ بیچ میں آتی ہے، ان کی اپنی ہی بیعت ہے. مگر میں نے تو تصوف والی بیعت کا ذکر کیا ہے. ابھی جو آپ بیعت لیتے ہیں ایز اے لیڈر، ورلڈ وائڈ لیڈر، وہ بیعت جو ہوتی ہے وہ آپ کا یو آر ایکسیپٹنگ ہم ایز اے لیڈر، which is you are pledging allegiance to the state that he leads. اگر اس کی اسٹیٹ نہیں ہے تو وہ صوفی ہے، اگر اس کی اسٹیٹ ہے تو وہ اسٹیٹ کا ہیڈ ہے. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اسٹیٹ کے ہیڈ کی جب آپ بیعت لیتے ہیں تو وہ ایز این انڈیویجول بھی لیتے ہیں، اینڈ ان ہز پوزیشن ایز دا ہیڈ آف دیٹ اسٹیٹ. اور اگر آپ ایک صوفی طریقت کے مرشد کی بیعت لیتے ہیں تو آپ اس کی روحانی جو ہے نا اس کی پیروکاری، نہ کہ کسی اسٹیٹ کی پیروکاری کی لیتے ہیں. تو یہ میں خود بھی اس کا اتنا قائل نہیں ہوں یہ بیعت والے تصور کا. مگر چونکہ اس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب انہوں نے تمہاری بیعت لی تو انہوں نے دراصل اللہ کی بیعت لی. تو وہاں پہ اب وہ دیکھیں کہ اس تصور کے اندر چونکہ وہ اللہ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، تو اس وقت جنہوں نے اس وقت بیعت لی، جو قرآن میں بیعت کا ذکر آتا ہے، تو وہ اللہ کی بیعت تھی. تو اس لیے یہ بات آپ کی بالکل. جی محترم، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو خلافت علی منہاج نبوت کا تصور ہے، یہ کیا ہے جماعت احمدیہ میں؟ کیونکہ مرزا صاحب کو تو اگر ان کے بعد خلافت قائم ہونی تھی تو مرزا صاحب کو تو سب سے زیادہ اس بات کا پتہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ لنک تھا. تو انہوں نے تو یہ کانسیپٹ دیا ہی نہیں. انہوں نے 14 لوگ. جی، اب یہاں پہ جو ہے نا خلافت جو ہے وہ خطۂ زمین کے اوپر، اب خلیفے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح بیعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک خلیفے وہ ہوتے ہیں جو صوفیوں کے خلیفے ہوتے ہیں،
جو روحانی طریقہ کے انہیریٹر ہوتے ہیں، اور دوسرے جو خلافت جو کہ عام طور پہ سمجھی جاتی ہے وہ زمین کے خطے پہ حکومت ہے، ادھر حکومت نہیں ہے۔ اور یہ مرزا محمود صاحب کی اسی لیے بڑی خواہش تھی، اور ان کا پاکستان میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ بلوچستان وغیرہ میں یا کہیں پہ اپنی حکومت قائم کر سکیں، تاکہ وہ جو خلافت کی شرط ہے کہ وہ زمین کا خطہ جو ہے وہ ان کے پاس ہو، وہ ان کے پاس آ جائے، مگر وہ نہیں آ سکا۔ یہ جو ہے علی منہاج نبوہ، اس کے بارے میں یہ ٹھیک ہے، یہ حدیث میں آتا ہے یا کچھ اور ہے، مگر اس حدیث کا جو معیار ہے میرے نزدیک، یہ تو محدثین نہیں بتا سکتے ہیں، وہ نہیں ہے کہ جس کو جو آپ جو بخاری اور مسلم کا ہے۔ اب مجھے نہیں یاد کہ یہ بخاری اور مسلم میں ہے، پر جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ یہ ان میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ ملوک آئیں گے اور بادشاہ آئیں گے اور اس کے بعد یہ آئے گا۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ہمیں بخاری اور مسلم صحیحین کے بعد ملتی ہیں۔ تو یہ اس کو علی منہاج نبوہ کہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ ساری وہ کوشش ہے مرزا محمود صاحب کی جسٹیفائی کرنے کی اپنی انسٹیٹیوشن کو۔ اب رہ گئی بات کہ مرزا غلام احمد نے یہاں پہ بہت ہی اچھا کام کیا، جو اپنی الوصیت کے اندر انہوں نے بورڈ بنایا اور یہ کہا کہ جہاں پہ 40 لوگ ایک شخص کی گواہی پہ آ جائے وہ میرے بہاف پہ بیعت لے سکتا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے وہ صوفی طریقے کے مطابق اور اپنی پھیلتی ہوئی جماعت کے مطابق انہوں نے یہ طریقہ وضع کیا، اور یہ بڑا اچھا طریقہ تھا، بڑا مجھے پسند آیا جب میں نے پڑھا، مگر اس کو انہوں نے ہول سیل رد کر دیا۔ تو وہ اگر یہ کہا جائے، اور یہ یوحنا فریڈ مین نے بھی یہ کہا ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ صوفی لائنیں سے تعلق رکھتے تھے، صوفی تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے، مگر صوفیوں میں کچھ باتیں خواص کی ہوتی ہیں جن کو عوام میں نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کچھ خواص کی باتیں عوام میں کر گئے اور وہ پھنس گئے اپنی ہی باتوں میں۔ یہ ان کا یہ کئی لوگوں کا تجزیہ، غامدی صاحب کا بھی تجزیہ یہ ہے، بلکہ انہوں نے پہلے یہ بات کی ہے خواص اور عوام کی۔ تو یہ ایک صوفی طریقت کی بیعت تھی جو کہ مرزا غلام احمد کے ذہن میں جو تھا، اور مرزا محمود احمد صاحب کے ذہن میں جو تھا وہ تھی یہ جو زمین کے اوپر حکمرانی، جو مسلمانوں کی خلافت اینڈ ہوئی ہے، یا لوگ کہتے ہیں اینڈ ہوئی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی حکومت ابھی بھی اس کی حقدار ہے کسی حد تک، جو خلافت کی کنٹینیوٹی ہے، مگر لوگ مجھ سے اتفاق نہیں کرتے۔ مگر یہ کہ اسی لیے انہوں نے خلافت موومنٹ کی جو ہے وہ مخالفت کی۔ جی محترم، آپ اپنی آڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے آ جائے گی، میں قبل اس کے کہ وہ سنوں، میں ایک دو اور چھوٹے چھوٹے سوال آپ کو بھیج دیتی ہوں تاکہ بائی دا ٹائم میں آپ کی آڈیو سنوں اس دوران میں آپ میرے اگلے ایک دو سوالوں کے جواب دے دیجیے گا۔ پہلا یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ جب چوتھے خلیفہ کا انتخاب ہونا تھا تو سر ظفر اللہ خان کا بھی نام پیش کیا گیا، اور کوئی انس صاحب تھے ان کا نام تھا، اور مرزا طاہر احمد صاحب کا نام تھا۔ تو کیا اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے یا بعد میں کبھی جی، دونوں سوالوں کا، ایک تو یہ میں نہیں جانتا کس کس کا نام پیش ہوا، چونکہ مرزا محمود کی باری تو زبردستی ان کا انتخاب ہو گیا، جو انہوں نے قائم کی ہوئی تھی مجلس رسالہ انصار اللہ، اور جو اپنا یہ رسالہ تشہیز الاذہان اور مجلس انصار اللہ انہوں نے قائم کی تھی اپنے طور پہ، اور اس سے ان کا انتخاب ہو گیا، کوئی نام تو پیش ہوئے نہیں۔ خلیفہ ثالث کے وقت مجھے لوگ بتاتے ہیں، میں تو پیدا نہیں ہوا تھا، کہ وہ مرزا رفیع اور مرزا لاطف صاحب کا نام پیش ہوا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سر ظفر اللہ خان کا نام بھی پیش ہوا، یہ نہیں پتہ۔ اب رابعے کی وقت مرزا طاہر صاحب کا نام پیش ہوا، اور مرزا انس صاحب جو کہ مرزا لاطف صاحب کے صاحبزادے تھے، یعنی کہ باپ اور بیٹا، اور سر ظفر اللہ خان، یہ تو میں نے اپنے کانوں سے سنے۔ مرزا رفیع صاحب کا نام پیش کسی نے کیا، سیکنڈ کیا نہیں کیا اس کا نہیں پتہ، آواز باہر تک نہیں آئی، میں باہر کھڑا تھا سڑک کے اوپر، مگر اپنی آنکھوں سے میں نے مرزا رفیع کو وہ پک اپ کی، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے اور بولتے ہوئے اور ان کو لوگوں کو نیچے اتارتے ہوئے میں نے دیکھا، یہ فیکٹ ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ جب سے مرزا محمود صاحب جو ہے وہ ڈسیبل ہوئے، اب لوگ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ان پہ اٹیک ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ اٹیک کا بہانہ تھا، اٹیک تو بڑی جلدی ٹھیک ہو گیا، مگر ان کو بعض اور بیماریاں تھیں، وہ بھی ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔
مگر جب وہ اپاہج ہو گئے کسی وجہ سے بھی ہوئے تو یہ 4 بھائیوں نے بعد میں یہ چلایا، جماعت کو چلایا۔ اس میں مرزا ناصر، ڈاکٹر منور، مرزا مبارک اور مرزا منصور تھے، اور مرزا رفیع کو انہوں نے سائڈ لائن رکھا فار دا ریزن کہ ان کا نام پیش ہوا ہے اور ان کی ایک یہ اسپریچول فالوئنگ ہے۔ تو اب میں یہ بتا نہیں سکتا، مگر اس بات سے انشاءاللہ آپ کو فیڈ بیک آئے گی بہت لوگوں کی جو کہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور جو گواہ ہیں، ان کی فیڈ بیک ضرور آئے گی۔ مگر یہ کہ کیوں ان کا نام پیش نہیں ہوا یا ہوا ہے تو کیوں ریجیکٹ ہوا، مگر یہ دیکھیں جب ایک دفعہ بندہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے دوبارہ نہیں آتا۔ اب جس طرح کہ ہلری کلنٹن جو ہے وہ اب دوبارہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، صرف یہ رچرڈ نکسن ایک دفعہ ہار کے الیکشن دوبارہ الیکٹ ہوا، ورنہ جو الیکشن ہارتا ہے وہ دوبارہ نامینیٹ نہیں ہوتا اکثر، یہ دیکھا گیا ہے دنیاوی الیکشنز میں۔ تو مرزا رفیع کا چانس وہی 65 کا چانس تھا، اس کے بعد ان کو چانس نہیں ملنا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے جو ہے پیروکار جی محترم اکبر چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت دلچسپ رہا آپ کے ساتھ یہ سیشن، اور بے چینی سے انتظار رہے گا اگلی قسط کا۔ اور باقی یہ کہ میں بینگ اے پروگرام آرگنائزر سچ کا سفر کی انتظامیہ کی طرف سے تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی سے رکھے، آمین ثم آمین۔